چادر اس کے سر پہ ڈال کر دنیا کو پیغام دیا، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوا کرے۔ ہمارے یہاں بیٹی کی اہمیت ہے، اور یہ تو ظلم کرتے ہیں، یہ تو پردہ ظلم لگتا ہے تمہیں۔ کیوں ظلم لگتا ہے پتہ ہے؟ میں گالی گلوچ کا عادی نہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا، پردہ ان کو ظلم کیوں لگتا ہے؟ کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے، کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے۔ کیوں کتے صاحبو؟ بکری سے تمہیں اس کی آزادی سے کیا پیار؟ کہا یہ گھر میں رکھا اس کے مالک نے ظلم ہے۔ ہم نے کہا ظلم نہیں، مالک کی محبت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آوارہ کتے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بکری کو باہر بھیجوں گا تو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اس نے محبت سے گھر میں رکھا ہے تاکہ آوارہ کتوں کی نظر نہ پڑے۔ تو ایک مالک کے نزدیک بکری کی جتنی عزت ہے، اس سے کروڑوں درجہ زیادہ ہمارے یہاں بیٹی کی عزت۔ توجہ آپ کی، ہمارے اب آپ کہیں گے بیٹی کی کیوں اتنی عزت ہے؟ میں نے کہا اس لیے اتنی عزت ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی کا روپ معمولی روپ نہیں ہے، بیٹی کا روپ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا روپ ہے، اور وہ ایسا روپ ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے۔ جب وہ شہزادی نبی سے ملنے آتی ہے تو میرا نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بیٹی یہ ہے، اوروں کی بیٹی کیا ہے مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں بیٹی، اب سن لے بیٹی کیا ہے، ہمارے یہاں بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، ہمارے یہاں بیٹی بنت صدیق عائشہ صدیقہ ہے، ہمارے یہاں بیٹی حضرت سیدہ زینب کبریٰ ہے۔ جب بیٹے کٹ جاتے ہیں تو بیٹی ہی ہے جو پورے قافلے کو کربلا سے بچا بچا کر کے مدینہ منورہ تک لاتی ہے۔ نعرہ تکبیر! اس لیے بیٹی کی عزت، ہمارے یہاں بیٹی کی عزت اس لیے، ہمارے یہاں بیٹی برتن جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں، ہمارے یہاں بیٹی کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں، ہمارے یہاں بیٹی وہاں کھڑے رہ کر خطبہ دینے والی کا نام ہے۔ جہاں مرد کٹ جائے تو پھر بیٹی بولتی ہے، اور اس شان سے بولتی ہے کہ لگتا نہیں کہ بیٹی بول رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بیٹی کا بابا بول رہا ہے۔ اور ہوا دربار کوفہ اور دمشق میں جب علی مرتضیٰ کی باب مدینۃ العلم کی شہزادی زینب نے خطبہ دیا تو دیواریں دہل گئی، اور لوگ کہنے لگے علی کہاں سے آ گئے؟ تو لوگوں نے کہا علی نہیں ہے، علی کی شہزادی بول رہی ہے۔ یہ ہمارے یہاں بیٹیاں، بیٹیوں کا مقام، اس لیے ہم بیٹیوں کو بہت عزت سے، بہت عزت، ہمارے یہاں بیٹی جنت ہے، جنت۔ ہمارے یہاں بیٹی پیٹ میں ٹکڑے کر کے گٹر میں بہانے والی چیز نہیں ہے، بیٹی بیٹی چومنے والی۔ جو نبی کا غلام ہے وہ بیٹی کو کیسے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ بلکہ ٹکڑے، توجہ کرنا جملے پہ، بیٹی کو نبی کا غلام ٹکڑے نہیں کرتا بلکہ اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اپنی شہزادی کے لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو بات دور نکلی، عرض کیا کر رہا تھا، آج سے پہلے جو بھی گناہ ہوا ختم کرو، توبہ کرو، جب اللہ والے موجود ہوں توبہ کرو۔ اللہ نے گارنٹی دی، اللہ نے وعدہ کیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ہوا توبہ کرو، سچی توبہ، مگر توبہ کون سی؟ ہر مجمع میں جو کرتے ہیں وہ نہیں، کان کھینچنا، گال پیٹنا، استغفر اللہ کہنا، یہ والی توبہ ہے۔ یہ غیر تربیت یافتہ پولیس ہے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اللہ والو ہٹ جاؤ وہاں سے، ان کو جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، وہ کہاں بیٹھیں گے؟ میرے بھائی ہٹو وہاں سے، ڈسٹرب مت کرو، بات آخری مرحلے میں ہے۔
یہی تو غیر تربیت یافتہ ماحول کی نحوست ہے. ایک بار درود شریف پڑھیں. آپ لوگ ہٹو میرے بھائیوں، خاکی وردی والے میرے بھائیوں، اللہ تمہارا نصیبہ چمکا دے، وہاں سے ہٹ جاؤ. جگہ نہیں، وہ بیٹھیں گے کہاں؟ ان کو کھڑے رہنے تو بات آخری مرحلے میں. ایک بار درود شریف پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات تو سنیوں کے جلسے میں پولیس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. ڈنڈے والوں کو، یہ ڈنڈے والی قوم نہیں، یہ جھنڈے والی قوم ہے. یہاں کوئی ڈنڈا نہیں نکلنا چاہیے. ہاں، اور اگر لوگ ہمیں کچلتے ہیں تو ہم ان سے محبت سے کہتے ہیں نہ کچلو، ہم کچلنے کی چیز نہیں ہیں. میاں کو کچلا، مجھے کچلا، ناخن لگا دیا، یہ بھی آپ کی محبت کی نشانی لے کے جائیں گے. ہاں، ناخن. اچھا، اچھا، معاف کیجئے، میں سمجھ رہا تھا میرے سر حضرت فرما رہے خاکساران حق ہے، یہ میرے مجاہد ملت کی ٹیم. مجھے ایسا لگا پولیس والے، لیکن وہ میں سوچتا تھا اتنی بدنظمی کیوں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ غوث پاک کی محفل ہے. غوث پاک کی محفل جو سجتی تھی، یہ اس کا بچا ہوا حصہ، یہ ان کی خیرات ہے. اپنا کوئی کمال نہیں، جلسے والوں کو کوئی کمال نہیں. یہ غوث پاک جس کو بلاتے اس محفل میں وہ آتا ہے. یہاں ڈنڈے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. وہ خاکساران حق کو میں سلام کرتا ہوں، مجھے ایسا لگا کہ پولیس والے، لیکن بہرحال ان کو بھی سلام، ان کی اللہ انہیں برکتیں دے. لیکن تھوڑا سا وہ بھی دماغ سے کام لے. ان کو جگہ نہیں بیٹھنے کے لیے، کہاں بیٹھے گا انسان؟ اسٹیج پہ جگہ نہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہم ان کو ابھی بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں اس پہ ظلم نہیں ہوگا. کیسے کہ ان کو بیٹھنے، کیونکہ جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے. یہ تو حضرت اختر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر رسول اللہ کی خاص نگاہ ہے. ان کے مرشد حضور سرکار کلہ کی خاص نگاہ ہے کہ ان کی محفل میں اتنے لوگ جمع ہو گئے، ورنہ آج کس کے لیے کون آتا ہے. تو بات آخری کر رہا تھا، اس کو سن لے، بات ختم. ایک بار درود شریف بلند آواز سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکم. آخری بات، کچھ بھی کیا توبہ کر. وہ والی نہیں، کان کھینچنا، گال پیٹنا، استغفر اللہ، وہ والی. کون سی توبہ؟ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلے اور دوبارہ اسی سوراخ سے تھن میں نہ جائے، ایسی گناہ سے نکلو، پھر ادھر کا رخ مت کرو، پھر مت پلٹ کر جاؤ اس طرف. یہ توبہ. ایسی توبہ کرنے والوں کے ساتھ جنت کی ضمانت ہے، جنت کی بشارت ہے. سدھر جاؤ. تو بستی میں بات کر رہا تھا، بیچ میں نکل آئی کہ جب تک وہ زندہ تھے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا. معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا. انہوں نے توبہ نہیں کی. اب مر گئے اور عذاب میں گرفتار ہو گئے. تو میں کہتا ہوں یہ اللہ ان سے صلح کر لے، اللہ ان سے صلح کر لے. لیکن اب جب عذاب میں گرفتار ہو گئے تو اب اللہ ان سے صلح کرنے کو تیار. یہ اللہ سے صلح کرنا چاہتے لیکن اللہ ان سے صلح کرنے تیار. اس لیے مرنے سے پہلے توبہ کر لو. جو حدیث پڑھنا ہے وہ یہ حدیث مختصر سے وقت میں پڑھتا ہوں. میرے وقت میں جو میں نے 1 گھنٹہ متعین کیا تھا، 10 منٹ کا ٹائم رہ گیا، اس میں بات پوری کر لوں. حدیث پاک کا مفہوم ہے. کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا، علامہ ابن الجوزی نے لکھا. میں وہاں سے بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آ رہے تھے، حاضری دے رہے تھے. دروازے پہ کیا دیکھا؟ ایک جوان ہے، خوبصورت جوان، جو کھانک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، کھانک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، آہیں بھرتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا رسول اللہ کی چوکھٹ پر یہ کام تم کر رہے ہو؟ کھانک اٹھا کے سر پہ ڈالتے ہو، روتے ہو، بلکتے ہو، آہیں بھرتے ہو، بات کیا ہے؟ تو فاروق اعظم سے اس جوان نے کہا اے میرے بھائی عمر، آقا کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے حاضری دینے کا. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اجازت لے لیں، آپ حضور سے عرض کر دیں کہ حضور مجھے اذن حضوری عطا کر دیں، حاضری کی اجازت عطا کر دیں تاکہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. تو آقا علیہ السلام سے فاروق اعظم نے عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ. ایک جوان ہے چوکھٹ پہ بیٹھا ہے، سر پہ خاک ڈال رہا ہے آقا، اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہے. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ حاضر ہو جائے. وہ جوان آ گیا. اب دھیان سے سننا، غور سے سننا. وہ جوان آیا، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مسلسل ٹپ ٹپ آنسو ٹپک رہے تھے، ندامت اور شرمندگی چہرے سے ظاہر تھی، سر جھکا ہوا تھا. آقا نے فرمایا اے جوان کیا ہوا؟ اس جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی عرضی لے کر آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میری مغفرت کر دے.
اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری بخشش فرما دے۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی آقا مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں بہت بڑا پاپی ہوں آقا میرے لیے دعا فرما دے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کیا گناہ ہوا یہ تو بتاؤ۔ اس نے عرض کی آقا شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، ایسا گناہ ہو گیا ہے اب اس کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے آقا۔ کریم آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین کی وسعتوں سے بڑا ہے؟ عرض کی ہاں آقا میرا گناہ زمین کی وسعتوں سے بڑا ہے۔ پھر فرمایا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ عرض کی ہاں آقا میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ کیا تیرا گناہ سمندر کی جھانک سے بڑا ہے؟ ہاں آقا میرا گناہ سمندر کی جھانک سے بڑا ہے۔ میرے کریم آقا نے پھر اس کو ذہن دیا۔ اب آقا توجہ کریں، آقا کیسے کریم ہے۔ آقا فرماتے ہیں کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے۔ اس نے سر جھکایا، خوب رویا اور روتے ہوئے کہا نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اس وقت میرے کریم آقا نے فرمایا بتا کیا ہوا؟ اب وہ جوان کہتا ہے میں پھر معذرت چاہتے ہوئے حیا کے پردے میں تھوڑا سا کھل کر کے تاکہ سب کو بات سمجھ میں آئے، اس جوان نے کہا آقا بات اتنی ہے کہ میرے نفس نے مجھ پر غلبہ کیا اور میں جو ہے نفس کا غلام بن کر میں نے یہ کرتا تھا کہ میں جب بھی کوئی مر جاتا انتقال کر جاتا تو میں لوگوں کے کفن چراتا تھا، میں لوگوں کے کفن چوری کرتا تھا۔ اس زمانے میں کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا، کپڑوں کا قلت تھی تو لوگ کفن بھی چراتے تھے۔ آج شاید یہ گناہ دنیا میں نہیں ہوگا کفن چوری کا، کیونکہ کپڑا اتنا سستا ہو گیا، اتنی وافر مقدار میں ہو گیا کہ لوگ کوئی کفن وفن نہیں چراتے ہوں گے۔ آج یہ گناہ دنیا میں شاید نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن بہرحال اس جوان نے عرض کی میرے آقا میں کفن چوری کرتا تھا اور پھر ایک قبر پر میں گیا کفن چوری کرنے، تو جیسی میں نے کفن نکالا خوبصورت سی لڑکی تھی۔ میں علامہ ارشد القادری کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا سا آپ کے دماغ میں بٹھانے کے لیے بات عرض کروں، اللہ اللہ یعنی کہ بات یوں ہے کہ چاندنی رات تھی، قبرستان کا سناٹا تھا اور قبرستان میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ چاند کی دودیا دودیا روشنی جو ہے وہ چھن چھن کر کے آ رہی تھی، قبروں پر پڑ رہی تھی، سکون تھا، سناٹا تھا، کیف و سرور کا ماحول تھا۔ میں نے تازہ سی قبر کھولی، کھولنے کے بعد میں نے جیسی لاش نکالی وہ کسی مرد کی لاش نہیں تھی، وہ کسی عورت کی لاش تھی۔ عورت میں بھی ایک دوشیزہ یعنی خوبصورت جوان کی لاش تھی۔ جیسے میں نے کفن نکالا چاند کی دودیا روشنی اس کے خوبصورت جسم پہ پڑی اور وہ لڑکی اور خوبصورت دکھنے لگی۔ شیطان اور نفس نے مجھ پہ مکمل غلبہ کیا اور مجھے جکڑ لیا، مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے وہ کچھ کرا دیا اب میں بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی کیا کرایا؟ اس نے مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان کے اندر زنا کیا۔ اس جوان نے مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان میں زنا کیا اور اس کے بعد جب وہ کہتا ہے آقا جب میں بدکاری کر چکا تو میں نے دیکھا وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہتی ہے بدبخت تو نے مجھے ناپاک کر دیا، ان مردوں کے درمیان کیا منہ لے کر میں رہوں گی، کیا منہ لے کر رہوں گی؟ تو نے مجھے ناپاک کیا، تو نے مجھے ناپاک کیا، خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے، خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے، خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ میں بھاگا، کفن اور لڑکی کو چھوڑ کے بھاگا۔ آقا او دن اور آج کا دن ہے، قرار نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، کھاتا ہوں صدائے باز گشت کانوں میں ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیٹتا ہوں صدائے باز گشت کانوں میں ٹکراتی محسوس ہوتی ہے۔ آقا پریشان ہوں، کہیں قرار نہیں، کہیں سکون نہیں۔ زندگی میں گناہ کرتے کرتے یہ لمحات ضرور آتے ہیں جب انسان گناہ کر چکا ہوتا ہے تو اللہ اس پر تباہی مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی اس منزل پر پہنچے۔ اے میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا کا نام لینے والوں، اس سے پہلے کہ یہ منزل آپ پر ہم پر آئے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، گڑ گڑا جاؤ۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں اللہ کے یہاں آنا کیسے آنا، طریقہ بتاتے ہیں حضرت ذوالنون مصری، طریقہ کیسے آنا، ایسے آنا جیسے بچہ ماں کے یہاں آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ ماں سے لپٹتا ہے، ماں کہتی ہے ہٹ۔ ذوالنون مصری کا انداز صوفیہ نے اسی طریقے سے دین سمجھا، حالانکہ اللہ کی ذات تمثیل سے پاک ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے یہاں ہو ایسے ہو جیسے بچہ ماں کے یہاں۔ ماں کیا پیار کر سکتی ہے؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ، کروڑوں ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں ذوالنون بچہ ماں کے پاس آتا ہے، ماں کہتی ہے ہٹ، پھر وہ آ کے لپٹتا ہے، ماں کہتی
کدی ہٹنا پھر واقعی لپٹتا ہے، ارے چھوڑ پھر لپٹ، جب لپٹتا ہے ماں کی ممتا اس کو سینے سے لگا ہی لیتی ہے بلا تمثیل۔ اللہ کے بندو، ماں کا پیار کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میرا اللہ اتنا پیار کرتا۔ وہ جوان کہتا ہے سکون نہیں ہے آقا، قرار نہیں ہے آقا۔ میرے کریم آقا کہتے ہیں کہ جو جتنا علم والا ہوگا وہ اتنا اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا جتنا قریبی ہوگا اتنا اللہ سے ڈرے گا۔ جیسے اس نے کہا میں نے زنا کیا مردے کے ساتھ، ایسے حضور علیہ السلام نے کہا جلدی باہر نکل ہے جوان، جلدی نکل، مجھے ڈر لگتا ہے تیری وجہ سے آگ نہ برس۔ کچھ لوگ یہ روایت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں حضور نے بھگا دیا، نہیں، حضور نے اس کو نفرت کی وجہ سے نہیں بھگایا، حضور نے اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس کو کہا جلدی نکل، ورنہ وہاں تو شان یہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آقا نے کہا جلدی نکل جوان، آگ نہ برس پڑے، جلدی نکل۔ وہ جوان نکل گیا، اب اس کا رونا، آہیں بھرنا، گڑ گڑانا اور بڑھ گیا، آنکھ سر پہ خاک ڈال۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، کہتے 40 دن بیت گئے۔ ایک دن اس نے کہا اللہ اگر میرا گناہ واقعی اتنا بڑا ہے کہ تیرے یہاں معافی نہیں ہے، نہ اس کی نہیں ہے، تو مجھے ایسا عذاب دے، نہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ میرے بعد کسی کو، دے ایسا عذاب۔ اور اگر تیرے یہاں معافی ہے اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، تیری رحمت بڑی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بلبل سدرہ جبریل امین آئے اور آقا کو سلام پیش کیا، عرض کی آقا کیا حال ہے اس زانی کا؟ آقا نے کہا دیکھو جبریل کیا کیا اس نے۔ تو جبریل کہتے ہیں مبارک ہو آقا، آپ کے صدقے میں اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کفن چور کو معاف کر دیا، اس نے توبہ کری، آپ کے صدقے میں بخش دیا۔ آقا نے کہا اس کی معافی ہو گئی؟ کہا حضور صرف اس کی معافی نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب کی امت سے پیار اتنا ہے کہ محبوب کو جا کے بتا دو اگر اس کفن چور سے بھی بڑھ کر کوئی گناہ کرے گا اور سچی توبہ کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس مجمع میں ایسا کوئی کفن چور والا معاملہ نہیں ہے، جب اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے ہمیں بھی کرے۔ یہ سادات علماء نائبین رسول آل رسول اور پھر صاحب مزار ہے، کیا سچی توبہ کر نہیں سکتے ہم لوگ؟ بولو نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا، پھر سچی توبہ کر کے جاؤ۔ آج کے بعد گانے، غزلیں، فلمیں، گندی پکچر اور خاص طور پر نامحرم عورتوں کو دیکھنا تکنا، اس سے بچیں گے، اور زنا سے تو بار بار بچنے کی دعا کریں گے۔ اللہ مجھے ہماری نسلوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اے اللہ اس مجمع میں ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں تیرے محبوب کے پڑوس میں۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ، آئیے سب توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ، توبہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پکی بات ہے، انشاءاللہ سب عمل کریں گے۔ ایک وعدہ کر لیں بس، جو گناہوں سے بچا لیتی ہے وہ نماز کا پابند آج سے کون کون ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کر کے سادات کو علماء کو سبحان اللہ۔ وعدہ نہیں بھی کرو گے بھائی تو نماز فرض ہے، لیکن وعدہ کرو تاکہ یہ بزرگوں کی دعائیں لگ جائے۔ بولو نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ جو عشاء پڑھ کے نہیں آئے عشاء پڑھے گا جا کے انشاءاللہ۔ آج سے ابھی سے نماز شروع کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، زندگی بدلیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک گزارش، اگر آپ اٹھ کر گئے تو اتنی یہ مجمع سجتا ہے نا، لاکھوں روپے بھی لگتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کی کئی دنوں کی محنت بھی لگتی ہے۔ اگر آپ اٹھ کر کے گئے تو پورا مجمع بکھرے گا، محفل خراب ہو جائے گی،
اس لیے میری گزارش ہے جو جہاں بیٹھا ہے وہی بیٹھا رہے، کوئی حاجت ہو تو الگ بات ہے، لیکن آگے کا پروگرام آپ ڈسٹرب نہیں کریں۔ حضرت کی خوب